سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ لفظی ترجمہ ہے فا پس تلقا سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے من سے ربی رب ہی اپنے کلمات کچھ کلمے، فا تو تابا رجوع فرمایا، علیہ اوپر، ہی اس کے، انا بے شک، ہوا وہ، التواب بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالی عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالی عز و جل نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس آیت میں اور اس روایت میں معلوم ہوا، علماء نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنا جو ہے یہ بہت بہتر ہے۔ صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، بخاری شریف میں ہے، من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالی عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ توبہ کے بارے میں اور اس کے ارکان کے بارے میں فرمایا گیا کہ آیت میں توبہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جب اللہ تعالی عز و جل کے لیے آئے تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں آتا ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالی عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے۔
جیسے آج کسی نے نمازیں چھوڑ دی ہوں یا اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پہ لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔